الحمد لله الذي رفع ذكر حبيبه في العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وإن تمدح رسول الله يوما فحاذر أن تكسر في الثناء فحاشا أن تقول له المعالي به كل المعالي والعلاء فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. میرے انتہائی قابل احترام برادران بھی احتشام، الحمدللہ تعالی جس ذات جل وعلا نے ہم سب کو اپنے محبوب نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا ہے. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے محبوب نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی ان کی بات سے، ان کے جذبات سے اور ان کے خیالات سے کرنا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں وَإِن تَمْدَحْ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا، اے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، کسی دن تجھے یہ موقع مل جائے، یہ لمحہ نصیب ہو جائے اور یہ سعادت میسر آ جائے کہ تو اللہ کے نبی کی نعت پڑھنا چاہے، اللہ کے نبی کی مدح کرنا چاہے، اللہ کے نبی کی ثنا کرنا چاہے، اللہ کے نبی کی تعریف میں کچھ کلمات بولنا چاہے. وَإِن تَمْدَحْ رَسُولَ اللَّهِ يَوْمًا، کسی دن تیرے مقدر میں یہ لمحات مل جائیں کہ اللہ کے نبی کی ثنا بولنے لگا ہے. فَحَاذِرْ أَن تُكَسِّرَ فِي الثَّنَاءِ، پھر اے میرے محبوب نبی کے امتی اپنا سارا زور لگا دینا، کوئی اللہ کے محبوب کی شان میں کمی نہ چھوڑنا. سبحان اللہ. اور اگلی بات اس سے بھی زیادہ لطیف تر ہے، فرماتے ہیں وَحَاشَا أَن تَقُولَ لَهُ الْمَعَالِي بِهِ كُلَّ الْمَعَالِي وَالْعُلَاءِ. اللہ سے ڈرنا بندے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ شان ملی، اللہ کے نبی کو یہ مقام ملا، اللہ کے نبی کو یہ رتبہ ملا، اللہ کے نبی کو یہ عظمت ملی، اللہ کے نبی کو یہ شوکت ملی. ہم یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایسا نہ کہو. یہ بات بڑی توجہ کے قابل ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو یہ شان ملی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام ملا ہے، آقا دو جہاں کو یہ عظمت و سطوت ملی ہے، یہ کہنا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو بہی کل المعالی والعلائی. یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ شان ملی، بلکہ حق یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس شان کو شان ملی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ملی ہے. نعرہ تکبیر.
جشن عید میلاد النبی بہی کل المعالی والعلائی. اللہ کے محبوب کو شان نہیں ملی، شان کو شان ملی ہے تو صدقہ مصطفیٰ ملی ہے. عظمت کو عظمت ملی ہے تو اللہ کے محبوب کے قدموں کی نسبت سے ملی ہے. مقام کو مقام ملا ہے تو آقا دو جہاں کے طفیل ملا ہے. بہی کل المعالی والعلائی. ساری بلندیاں تب بنی ہیں جب بلندی کو مصطفیٰ کے قدم مل گئے. سبحان اللہ. جب اللہ کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا دو جہاں کی نسبت ملی ہے تو مقام مقام بنا ہے، شان شان بنی ہے. اور اسی طرح کی ملتی جلتی بات حضرت حسان بن ثابت نے بھی کہی ہے. ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. لوگوں میں آقا دو جہاں کی نعت پڑھتا ہوں، آقا دو جہاں کی ثنا بولتا ہوں، آقا دو جہاں کی مدح میں کچھ کہتا ہوں، آقا دو جہاں کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں. مت سمجھنا کہ میں نے اللہ کے محبوب کی نعت پڑھی ہے، نہیں. ولکن مدحت مقالتی بمحمد. ہاں میں نے اللہ کے محبوب کی شان نہیں بیان کی بلکہ میں نے اپنے بول اور اپنے کلام کو اللہ کے محبوب کی شان سے اعلیٰ مقام دیا ہے. سبحان اللہ. ولکن مدحت مقالتی بمحمد. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے سے میرے الفاظ کو یہ شان ملی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ آج کوئی چند سال پہلے کے زمانے کے آدمی نہیں ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں. ولی اللہ، نام ہی اللہ کا ولی ہے، نام ہی یہ ہے. اور یہ بھی دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، یہ 11ویں صدی ہجری میں ہے، آج سے کم و بیش 450 سال پہلے. اس زمانے کی 50-60 کے پاکستان بننے سے پہلے کی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا عقیدہ میں نے آپ کو سمجھایا. وَأَحْسَنُ خَلْقِ اللَّهِ خُلُقًا وَخِلْقَةً وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ عِنْدَ النَّوَائِبِ. اللہ نے اپنے محبوب کو خلق میں بھی اخلاق میں بھی اعلیٰ بنایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وجاہت اور ظاہری حسن و جمال میں بھی اعلیٰ بنایا ہے. وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ عِنْدَ النَّوَائِبِ. جب بھی لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ کے محبوب کے صدق کے سوالی بن جاتے ہیں. وَأَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ عِنْدَ النَّوَائِبِ. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا عقیدہ یہ ہے. اور ان کے عقیدے کی بات سے پہلے ان کے والد گرامی جو میلاد والے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے، آقا دو جہاں کی آمد کی خوشی مناتے تھے، آقا دو جہاں کی ولادت باسعادت کے موقع پر محافل کا انعقاد فرماتے تھے. اور ایک سال یہ ہوا کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے زیادہ کہ زیادہ اہتمام کر سکوں کھانے کا پینے کا شرکا کے لیے، محافل کے آنے والوں مہمانوں کے لیے کوئی دعوت کا انتظام کے وسائل نہیں تھے. تھوڑے سے چنے لے کے ان کو بھون کے وہی محفل میں آنے والوں میں تقسیم کر دیے. رات ہوئی، خواب میں آقا دو جہاں کو دیکھا، آقا دو جہاں اپنے سامنے وہی چنے رکھ کے تناول فرمائے ہیں. فرماتے ہیں شاہ عبد الرحیم، یہ وہی دن والے چنے ہیں جو تو نے میری ولادت کی خوشی میں آنے والے مہمانوں کو کھلائے ہیں. پریشان نہ ہونا، تیرے پاس وسائل نہ تھے، چنے تھے. چونکہ تیری نیت میں خلوص تھا، محبت و عشق مصطفیٰ کا جذبہ تھا، اس لیے شاہ عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہم نے رد نہیں کیے، وہ بھی قبول کیے. سبحان اللہ. یہ میلاد والے ہیں. تو شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالی ان کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں. کافی عمر میں تھے اور آپ کی اولاد بھی تھی، جوان اولاد تھی. تو صاحب مزار حضرت خواجہ قطب الدین رحمہ اللہ تعالی خوشخبری دی، بشارت دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. سبحان اللہ. خیال آیا کہ شاید بیٹے کی بات نہ ہو، یہ پوتے کی بات ہو کہ بیٹا جوان ہے پہلے،
اب میرے پاس بیٹے کی بات کیا، دل میں خیال آیا، حضرت شاہ عبد الرحیم کے دل میں خیال آیا، حضرت خواجہ قطب الدین نے دل کا خیال جان کے کہا عبد الرحیم میں نے تیرے پوتے کی بشارت نہیں دی، تیرے بیٹے کی بشارت دی۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو بیٹے کی بشارت تھی یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، یہ عقیدے والے لوگ تھے، یہ میلاد والے لوگ تھے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں، بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپ نے جو میلاد کا انداز، بھئی جس طرح آپ کو پسند ہے آپ میلاد بنا کے دکھا دیں، شاہ ولی اللہ والا طریقہ پسند ہے وہی دکھا دیں، شاہ عبد الرحیم والا طریقہ پسند ہے اسی کے منابق بنا کے دکھا دیں، کم سے کم یہ ہے کہ جو بنا رہے ہیں ان کو تو بنانے دو۔ تو حضرت شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے میں نے اپنی بات کی، گفتگو کا آغاز کیا۔ ان کا ابتدا یہ ہے، تطلبت حل من ناصر او مساعد الوذ بہ من خوف سوء العواقب۔ آقا دو جہاں کی شان میں نعت لکھی ہے عربی میں، کہتے ہیں میں نے اس ساری زمین کو چھان مارا ہے، میں نے تلاش کیا ہے اور میں نے ڈھونڈا ہے ساری زمین میں، تطلبت حل من ناصر او مساعد، مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے کوئی مدد والا مل جائے اور میرے ساتھ کوئی نصرت کرنے والا مل جائے۔ الوذ بہ من خوف سوء العواقب، اتنا بڑا عالی شان عالم، علم کا سمندر ہے، محدث دہلوی ہیں، مفسر ہیں، اللہ پاک کی شریعت کے معنی عالم دین ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں الوذ بہ من خوف سوء العواقب، میں اپنے گناہوں کے انجام سے خوف زدہ ہوں، اس خوف سے بچنے کے لیے کسی کی تلاش ہے۔ فلست ارى الا الحبیب محمدا رسول الہ الخلق جم المناقب، میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک ہی ہستی نظر آئی جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ رسول الہ الخلق جم المناقب۔ اللہ پاک نے ایسا محبوب بنایا ہے جس کے اندر سارے حسن و جمال اور سارے مناقب و فضائل جس ہستی میں اللہ نے جمع فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَحَاشَا أَن تَقُولَ لَهُ الْمَعَالِي بِهِ كُلَّ الْمَعَالِي وَالْعُلَاءِ، یہ نہ کہنا کہ اللہ کے محبوب کو یہ شان ملی ہے، بلکہ شان کو شان تب ملی ہے جب اس کا واسطہ مصطفیٰ سے پڑا، سبحان، جب اس کی نسبت اللہ کے محبوب سے ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل میلاد کا، محافل نعت کا انعقاد، یہ کوئی آج کے زمانے کی یہ صدی کی پیداوار نہیں ہے، اور خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اللہ نے جن کو وہ مسلک، وہ عقیدہ، وہ سوچ اور وہ ذوق اور وہ مزاج عطا کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک کے ہاں اس کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ میں آپ کو کتنے واقعات ایسے سنا سکتا ہوں کہ زندگی میں کسی نے ایک ہی نیکی کی ہے، صرف ایک نیکی کی ہے، اللہ نے اسی ایک نیکی کو قبول فرما کے اس کو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل کا انعقاد، یہ تو سنت خدا ہے، یہ تو اللہ کی اپنی سنت ہے۔ تو اللہ کی سنت کو اپنانا اور اللہ کی سنت کی پیروی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرنا یہ چھوٹا عمل تو نہیں ہے، یہ ذوق والوں کو ملتا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پاک میں آج کی آپ کی یہ محفل پاک، اور ہر سال آپ الحمدللہ تعالی ذوق و شوق کے ساتھ مناتے ہیں، اور جس جذبے اور جس لگن کے ساتھ آپ یہ مناتے ہیں، میری دعا ہے اللہ پاک آپ کا یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ ذوق قبول فرمائے، اور اللہ پاک اپنے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے اس جذبے میں اضافہ فرمائے۔